ڈسٹرکٹ ہری پور کی 9 سیٹیں تھیں، اسی طرح باقی ڈسٹرکٹ پہ بھی ڈیوائڈ تھی. ٹوٹل ہماری 60 کی کلاس تھی. تو ہمارا رزلٹ آیا تو ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر انہوں نے دے دیے تھے، اور اس سے پہلے جو ہمارے بیچ وہ پہلے جو تھے وہ تو ان کا رزلٹ کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے. جو ہی کورس کمپلیٹ ہوتا تھا تو ان کو ادھر ہی کالج میں ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتے تھے، آپ نے فلاں سکول میں جانا ہے جی، آپ ادھر جائیں. پہلی تنخواہ میں نے، مجھے یاد ہے کہ 1662 روپے میں نے لی تھی. 62 روپیہ میں نے اپنے پاس رکھا تھا اور 1600 میں نے اپنی والدہ کو دیا تھا. تو وہ اس وقت وہ بہت زیادہ اہمیت تھی ان پیسوں کی. تو اس میں 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ اور 100 کا نوٹ میں نے والدہ کو دیے ہیں. وہ کہتی اتنے پیسے، اتنے پیسے. تو آپ یقین کریں کہ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اتنے زیادہ پیسے تمہیں تنخواہ ملی ہے. تو برکت والا ٹائم تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول طویلہ ٹاؤن شپ کے پرنسپل رانا فقیر الدین صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کے تعلیمی سفر کے حوالے سے، ان کے سرورس کیریئر کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہمارے محکمے کی صورتحال ہے، اسکولوں کی جو ہے تعلیمی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں سر. بہت شکریہ جی حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تو سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بتائیں کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا فقیر الدین، اور میری تاریخ پیدائش جو ہے یہی سر مئی کا مہینہ ہے. 28 مئی کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یوم تکبیر 28 مئی کو. تو یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1972 کی. تو ابتدائی تعلیم جو میں نے حاصل کی ہے وہ اپنے ہی گھر کے پاس کھلابٹ سیکٹر 4 میں پرائمری اسکول تھا. وہاں سے 4 جماعتیں پاس کیں. تو اس زمانے میں جو ہے وہ 5ویں کلاس میں ہائی اسکول میں بھیج دیتے تھے. تو 5ویں کلاس میں میں ادھر آ گیا تھا اسی اسکول میں جس میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں. تو یہاں پہ 1988 پھر میں نے میٹرک کی ہے اسی ادارے سے. تو یہ الحمدللہ کہ جس ادارے سے پڑھا ہوں اسی ادارے میں سربراہ بھی آ گیا ہوں، اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے. تو ایف ایس سی کی تھی. پھر اس کے بعد ایف ایس سی کہاں سے کی آپ نے؟ یہ اپنا جو جس کو پرانے زمانے میں پڑھیاں کالج کہتے تھے نا، آج کل وہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہری پور ہے، وہاں سے ایف ایس سی کی تھی 90 میں. تو اس کے بعد پھر میں نے سی ٹی کورس کر لیا تھا، تو ادھر سروس میں آ گیا تھا انشاءاللہ 1993 میں. اچھا، ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ نے بجائے آگے بڑھنے کے ٹیچنگ کا راستہ اپنایا، یعنی پروفیشن چنا، بائی چوائس پروفیشن ٹیچنگ پروفیشن کو جوائن کیا جاتا تھا. جی اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا، اس طرح کہ ایف ایس سی میں نے بہت اچھے نمبروں سے کی تھی، تو میرا ادھر یو اے ٹی پشاور میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. تو حالات نے کچھ پلٹا کھایا، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کچھ حالات نے اجازت نہیں دی، تو مجھے پریکٹیکل لائف میں پھر آنا پڑا. تو وہ اس ایجوکیشن کو چھوڑنا اور ادھر آنا یہ میرے لیے ایک وہ تکلیف دہ مرحلہ تھا. لیکن الحمدللہ کہ جس محکمے کا پھر میں نے انتخاب کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس محکمے نے مجھے سنبھالا، مجھے میری فیملی کو عزت دی، مقام دیا. بہت اللہ پاک کا کرم ہوا اس میں. اچھا، آپ نے جب یہ وہاں سے اپنا سی ٹی کورس مکمل کیا تو آپ نے دفعہ بتایا تھا وہاں سے کچھ آپ کو پیسے ملے تھے. ہاں، تو یہ ذرا مجھے بتاؤ وہ کیا واقعہ تھا. وہ اس طرح تھا کہ جس وقت ہم کورس کر رہے تھے سی ٹی کا، اچھا، تو اس وقت ایف اے یا ایف ایس سی ہوتی تھی تو سکیل 9 نمبر سکیل میں وہ بھرتی کیا کرتے تھے. تو اس دوران ہمارے انسٹرکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اگر آپ کی بی اے ہو جائے تو آپ کو ڈائریکٹ سکیل 14 ملے گا. اچھا. تو پھر اس وقت جو فیس ہوتی تھی وہ تقریباً 500 اور 60 روپے بی اے کی فیس تھی، کمبائن ہوتے تھے بی اے. صحیح. تو وہ ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا، ہر مہینے 90 روپیہ ملتا تھا. تو وہ انہوں نے جمع کر کے ہمیں دیا
اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ 560 روپیہ پورا تھا نا. اچھا. ہاں تو اس وقت داخلہ بھی اتنا ہی تھا. تو دوستوں نے یہ کہا کہ چلو یار مری گھومنے چلتے ہیں, نتھیا گلی چلتے ہیں, سرکار نے پیسے دے دیے. تو میں نے سوچا کہ یہ بی اے کا داخلہ آیا ہوا ہے, تو میں ادھر ڈہانے چلا گیا. تو اس زمانے میں وہ پوسٹل آرڈر ہوا کرتا تھا ایک, تو وہ بنایا ڈہانے سے میں نے پشاور یونیورسٹی بھیج دیا. تو الحمدللہ کہ وہ ہو گیا تھا, بی اے ہو گئی تھی. اچھا. اور میں واحد پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تھا بی اے میں جس کی فرسٹ ڈویژن بھی آئی تھی, اور پورے ہزارہ وہ ریجن جو تھا اس میں میں ٹاپ پہ تھا نا ماشاء بی اے اللہ. میں. تو اس کا فائدہ الحمدللہ آپ کو کیا ہوا پھر؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ڈائریکٹ سکیل 14 دے دیا تھا نا. اچھا اچھا. 1993 میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی, تو سکیل 14 میں اپائنٹمنٹ ہوئی. اس وقت سکیل 14 بہت بڑی بات تھی. تو مڈل سکول کنیر میں اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی. اچھا, تو اس سے پہلے آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اسکولنگ کے دوران اور پیشہ ورانہ جو آپ نے کورس کیا, سی ٹی کورس کیا, کہ ہر ایک ٹیچر کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, لیکن کچھ اساتذہ جو ہے انسان کی زندگی میں انمٹ جو ہے نقوش چھوڑتے ہیں. ہاں بالکل. تو آپ کن اساتذہ کو یاد کر کے آپ آج بھی سوچتے ہیں کاش میں ویسا استاد بنتا؟ ہاں اس طرح تھا کہ ہمارے ادھر جب ہم ادھر پڑھتے تھے ادھر تربیلا ٹاؤن شپ میں, تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے عبد القیوم صاحب, کوٹ نجیب اللہ والے, وفات پا چکے ہیں. اچھا. تو وہ میرے آئیڈیل ٹیچر تھے, میرے کیا تقریباً پورے اسکول کے وہ آئیڈیل ٹیچر تھے. تو ان سے میں بہت متاثر تھا, اور ان کی باتیں اب بھی میرے ذہن میں وہ نقش ہیں. جو بات انہوں نے کی ہے ابھی بھی وہ حرف بارف ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی تھا, ہماری کردار سازی بھی کی تھی, ہمیں گائیڈ لائن بھی دی تھی. تو میں چاہوں بھی تو ان جیسا نہیں بن سکتا, ان کے قدموں کی خاک ہوں میں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں ایک مرید کی حیثیت سے ان کے ہمیشہ پاؤں میں بیٹھا رہتا. اچھا سر, آپ کا ایک بینگ پرنسپل ایکسپیرینس ہے, اس بارے سے بھی بات کرتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ تو کہا جائے کہ کون سا ٹیچر اچھا ہے, یا آپ اپنے دائرے کے لیے اچھا ٹیچر چوز کرنا چاہیں, اس کے اندر کون سی خصوصیات دیکھیں گے؟ یہ جو ہمارا پیشہ ہے درس و تدریس کا, اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیچر ہے وہ اپنے آپ کو ٹیچر سمجھے کہ میں ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے. تو جب وہ ٹیچر سمجھے گا تو پھر وہ جب وہ کام کرے گا تو وہ کمٹمنٹ ہوگی اس کے کام کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ 100% ٹیچر ہو, گورنمنٹ اس کو فکر معاش سے نکالے, اور 100% اس کی کنسنٹریشن اپنی ٹیچنگ پہ ہو, اور بچوں کے ساتھ, ادارے کے ساتھ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو اسکول ہیں یہ گھر سے زیادہ اہم ہے نا. ہمارا گھر وہ چل رہا ہے ان اسکولوں پہ, تو یہاں سے ہمیں سیلری ملتی ہے, سوسائٹی میں ہماری عزت ہے, ہمارا گھر بھی چل رہا ہے, کچن بھی چل رہا ہے. تو اسکول کو ہمیں زیادہ پریورٹی دینی چاہیے بہ نسبت اپنے گھر کے. تو جو ہمارے ٹیچر ہیں الحمدللہ اس ادارے میں تو بہت زیادہ اچھے ٹیچر ہیں. پوری ایک فوج موجود ہے, خاص کر ہمارے جو نوجوان بچے ہیں بڑی وہ ان میں کچھ کرنے کی وہ ہے. تو ہاں تو کر رہے ہیں, وہ اچھا کر رہے ہیں. سر تو آپ پیشہ ورانہ کورس کر کے, باقاعدہ ٹریننگ کر کے سسٹم میں انڈکٹ ہوئے, ابھی ڈائریکٹ انڈکشن چل رہی ہے, ان دونوں انڈکشن میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ جو ہمارے دور کا کورس تھا تو وہ 9 مہینے کا کورس تھا نا, جی. اور اس میں بہت تجربے کار لوگ ادھر موجود تھے. خدا حریق ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عتیق رحمان صدیقی صاحب تھے, حسین احمد صاحب تھے, آصف صاحب تھے, صادق صاحب تھے, اور اس طرح کے ہمارے بہت سے ایسے ٹیچر تھے کہ جو صحیح معنوں میں 100% ٹیچر تھے. اچھا, ایک دن میں نے اپنے ان ٹیچر صاحبان سے سوال کیا, میں نے کہا سر کہ یہ 9 مہینے کا آپ نے ہمیں کورس کرواتے ہیں, تو یہ تو ایسی بکس ہیں کہ ہم ایک ہفتے میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں, تو اتنا لمبا کورس. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے
کہ جب آپ ادھر داخل ہوتے ہیں، نئے نئے آتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ٹیچر سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس کھڑی ہے تو ایک چادر رکھ دی ہے، سیٹ رکھ دی ہے، موقع ملا تو کہیں نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ٹیچنگ چونکہ آپ کی پرائرٹی میں ہوتی نہیں ہے، تو یہاں پہ جب پیریڈ چینج ہوتا ہے تو آپ شور و غل کرتے ہیں بچوں کی طرح. تو ہم کلاس میں آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آپ معزز اساتذہ اکرام ہیں، جی. تو آپ احتیاط کریں. اب 9 مہینے ہم آپ کو معزز اساتذہ اکرام کہتے ہیں، تو وہ 9 مہینوں میں کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب آپ استاد ہیں. تو اس وقت کا جو کورس تھا وہ ان لوگوں کی سپرویژن میں ہوتا تھا اور پلاننگ کے تحت ہوتا تھا، وہ بہت مفید تھا. آج کا جو انڈکشن پروگرام ہے اس سے 1000 درجے وہ بہتر تھا. تو وہ اس دور کی جو چیزیں ہم نے سی ٹی کورس میں پڑھی تھیں، ہمیں ایم ایڈ تک وہ انہوں نے کام دیا ہے، اور ابھی بھی ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ اس دور میں جو پیڈاگوجیز سیکھی ہیں وہ آج تک وہ ہمیں یاد ہے نا، بہت زبردست تھی وہ. لیکن ڈائریکٹ انڈکشن پروگرام میں جو ابھی چل رہا ہے وہ چیز نہیں ہے. اس میں پروفیشنلزم کم ہے جی، اور بس روٹین کا ورک زیادہ ہے. تو یہ بھی اچھا ہے، اپنے اس دور کے لحاظ سے یہ ٹھیک جا رہا ہے، لیکن وہ زیادہ بہتر تھا. جی سر، جب آپ نے کورس مکمل کر لیا تو اس دور میں فوراً نوکری مل جایا کرتی تھی؟ اس دور میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ جتنی پوسٹیں ویکنٹ ہوتی تھیں تو اتنے بندوں کو کورس کرواتے تھے. ایگزیکٹلی. ہمارے ڈسٹرکٹ میں جتنی پوسٹیں ویکنٹ تھیں، 9 پوسٹیں ادھر ویکنٹ تھیں، تو ہمیں 9 لوگوں کو انہوں نے میرٹ پہ لیا تھا. سیٹیں ریزرو 9 رکھی تھی، اور ڈسٹرکٹ ہری پور کی 9 سیٹیں تھیں. اسی طرح باقی ڈسٹرکٹ پہ بھی ڈیوائڈ تھی. ٹوٹل ہماری 60 کی کلاس تھی. تو ہمارا رزلٹ آیا تو ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر انہوں نے دے دیے تھے، اور اس سے پہلے جو ہمارے بیچ وہ پہلے جو تھے وہ تو ان کا رزلٹ کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے. جو ہی کورس کمپلیٹ ہوتا تھا تو ان کو ادھر ہی کالج میں ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتے تھے، آپ نے فلاں اسکول میں جانا ہے جی، آپ ادھر جائیں. وہ دور زیادہ اچھا تھا. کہ اس کے بعد پھر یہ دوسرا دور آیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والا. تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ٹرینڈ کر دیا. اچھی بات ہے، تعلیم کو انہوں نے عام کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پوسٹیں کتنی ہیں اور ہمیں بندے کتنے ٹرینڈ کرنے ہیں. اب پوسٹیں اگر 100 تھیں تو انہوں نے 10,000 بندے ٹرینڈ کر لیے. تو پھر اس میں مسئلہ بنا ہے، اور وہ مسئلہ اب تک بھی ہے. اچھا سر، آپ کی فرسٹ اپوائنٹمنٹ کب کی ہے؟ میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ 3/93 کی، اور 4/3/93 کو پھر میں نے چارج لیا تھا سٹی پوسٹ پہ کنیر مزئی میں. ہاں جی. پہلی تنخواہ کتنی لی تھی سر؟ پہلی تنخواہ مجھے یاد ہے کہ 1662 روپیہ میں نے لی تھی. اچھا. 62 روپیہ میں نے اپنے پاس رکھا تھا، اور 1600 میں نے اپنی والدہ کو دیا تھا. تو وہ اس وقت وہ بہت زیادہ اہمیت تھی ان پیسوں کی. تو اس میں 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ اور 100 کا نوٹ میں نے والدہ کو دیے ہیں. وہ کہتی اتنے پیسے. اچھا. اتنے پیسے تو آپ یقین کریں کہ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اتنے زیادہ پیسے تمہیں تنخواہ ملی ہے. تو برکت والا ٹائم تھا. 1600 روپے بہت بڑی چیز تھی. اچھا، آپ جب جو آپ کا سفر ہے سروس کا، ملازمتی سفر جو ہے اسکول وائز ذرا بتائیں گے کہاں کہاں پہ ہیں؟ اس طرح کہ میں نے جب سٹی کورس کیا تھا تو اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، تو 12 سال میں سٹی پوسٹ پر رہا ہوں. اس دوران میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کیا ہے. مجھے الحمدللہ کہ میری سلیکشن جو ہے وہ پی ایف سرگودا کالج میں ہوئی. اچھا. ہاں، اور اس کے علاوہ گلگت کیڈٹ کالج میں میری سلیکشن ہوئی. تو جہاں جہاں بھی میں نے الحمدللہ اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، کہیں سے بھی مجھے ریجیکشن نہیں ملی. تو دوستوں کا مشورہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ سیمی گورنمنٹ ہے، یہ فلی گورنمنٹ ہے، تو دوستوں نے مجھے جانے نہیں دیا. تو گلگت میں تو بڑے بھائی نے جانے نہیں دیا کہ بہت دور ہے. صحیح. تو آپ ادھر ہی رہے نا. تو اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ اس زمانے میں اب بھی ہے، پبلک سروس کمیشن ہوا کرتا تھا نا. جی جی. تو پبلک سروس کمیشن میں نے 3 دفعہ اپلائی کیا ہے.
سی ٹی پہ جب تھا، ایس ایس ٹی کے لیے، ہیڈ ماسٹر کے لیے اور پرنسپل کے لیے، اور الحمدللہ کہ تینوں دفعہ میں سلیکٹ ہوا ہوں۔ 2005 میں ایس ایس ٹی ہو گیا تھا، 2007 میں ہیڈ ماسٹر ہو گیا تھا، اور 2011 میں پرنسپل ہو گیا تھا، اور پھر 2016 میں 19 میں پرنسپل ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے بڑا نوازا ہے الحمدللہ کہ وہ کہیں پہ ناکامی کا سامنا جلدی نہیں ہوا۔ آپ کو گزٹڈ پوسٹ مل گئی تھی؟ جی جلدی مل گئی تھی جی۔ میرے خیال سے تو خود عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ جو ہے سب سے سینئر جو جی ہے جی، وہ عمر اس وقت تو عمر کے لحاظ سے میں اپنے ہری پور میں 19 کا میں سب سے کم عمر سینئر پرنسپل ہوں، اور 2-3 دوست ہیں جو ابھی 1-2 ہیں ہری پور میں جو مجھ سے سینئر ہیں۔ اچھا، تو باقی الحمدللہ کہ 2016 میں 19 میں آیا ہوں، تو دوست کہتے ہیں کہ آپ سینئر موسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا بتائیں گے پہلی پوسٹنگ آپ کی کنیر میں ہوئی، جی، اس کے بعد کن کن اسکولوں میں رہے؟ اس کے بعد پھر میں 1 سال کے بعد سیکٹر 4 ہائی اسکول میں آ گیا تھا۔ اچھا سیکٹر 4 میں میری پروموشن ہوئی ہے ایس ایس ٹی پہ، تو ہتار چلا گیا تھا، اچھا ہتار سے ٹرانسفر ہو کے سیکٹر 2 آیا، سیکٹر 2 سے ہیڈ ماسٹر کی پہ پروموشن ہوئی ہے تو دوبندی چلا گیا تھا، دوبندی سے پرنسپل کی پروموشن ہوئی ہے تو غازی املٹ چلا گیا تھا، غازی املٹ سے پھر ٹرانسفر ہو گئی تھی الولی سکول میں، اچھا تو الولی میں ہی 19 ملا 2016 میں، تو پوسٹ ادھر اپ گریڈ ہو گئی تھی۔ تو تقریباً 2005 میں یہاں سے گیا ہوں کلبا ٹاؤن شپ سے، اور 2025 میں ادھر میں واپس اور 20 سال کے بعد 20 سال میں اپنے ہوم اسٹیشن پہ آیا ہوں۔ اچھا، آپ سمجھ کے ایک ساتھ آپ کا ٹیچنگ میں گزرا، پھر بہت بڑا حصہ آپ کا ایڈمنسٹریشن میں گزرا۔ بینگ اے ٹیچر جو ہے آپ کن سبجیکٹس کی ٹیچنگ آپ کو پسند تھی؟ اس طرح تھا کہ میں نے ایف ایس سی کی تھی، تو اس وقت میرا جو شوق تھا فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش، یہ میرے اس وقت سبجیکٹ تھے۔ تو جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں مختلف بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا ان سبجیکٹس کی۔ تو جب میں اسکول میں آیا تو باقاعدہ میں نے اپنا ایک سینٹر کھول لیا تھا، ٹیوشن سینٹر۔ تو اچھا فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش، میتھ، یہ 4 سبجیکٹ میں گھر پہ پڑھاتا تھا، اور پھر وہی سبجیکٹ مجھے اسکول میں پڑھانے کا موقع ملا۔ تو اس زمانے میں ان 4 سبجیکٹ کی 100 روپے فیس ہوتی تھی مہینے کی، پر سبجیکٹ؟ نہیں پوری 4 سبجیکٹ کی اچھا 100 4 روپے فیس ہوتی سبجیکٹ، تھی۔ اچھا تو اس طرح تھا کہ وہ اللہ کا اتنا فضل تھا مجھ پہ کہ 3400 روپے میری تنخواہ تھی، تو 8500 روپے مجھے ٹیوشن سے مل جاتا تھا۔ اچھا ہاں، ٹھیک۔ تو اس میں مجھے پھر بڑی آسانی ملی، ان پیسوں سے بھی جو میں نے استعمال کیے وہ ٹھیک سے استعمال کیا الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹیچنگ نے سب کچھ دیا ہے۔ اچھا سر، یہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ وہ الولی میں آپ نے پرائیویٹ اسکول بند کروا دیے تھے، یہ کیا؟ ہاں، وہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ وہاں پہ کافی جو سکول تھے، بہت زیادہ سکول تھے پرائیویٹ، تو میں جب الولی میں نے چارج لیا تھا تو 150 بچہ تھا، یا شاید 200 ہوگا۔ یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ 1920-11 میں نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے ادھر ورک کیا، کام کیا تھا، تو یونیفارم اس وقت ملیشیا کا ہوا کرتا تھا، تو یونیفارم بھی ہم نے اس وقت چینج کیا، اس وقت گورنمنٹ کی وہ اجازت نہیں تھی، ہم نے اسپیشل اجازت لی تھی۔ اچھا تو یونیفارم چینج کیا، پھر تھوڑے سا ہم نے ورک کیا وہاں پہ علاقے میں رہ کے، فیلڈ میں ورک کیا، تو تھوڑے عرصے میں وہ تعداد جو تھے وہ 500 کو کراس کر گئی تھی۔ تو اس میں بہت سے پبلک اسکول کے بچے وہ تھے، وہ فل فلیج ان کی پوری کلاسیں ہمارے پاس آ گئی تھیں۔ تو اس میں پھر وہ بعد میں ابھی اور اسکول کھل گئے ہیں لولی میں، اچھے اسکول کھل گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ان کی 3-4 جو اسکول تھے تو وہ ان کی تقریباً تمام بچے ہی ہمارے پاس آ گئے تھے۔ اچھا، آپ گئے تھے 150 تعداد تھی، جب آپ آئے تو سکول کتنی تھی؟ میں تقریباً 500 550 یا 600 کے قریب بچہ چھوڑ کے ادھر سے آیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، اس ادارے میں آپ آئے، بڑے نامی گرامی لوگ یہاں پہ رہے ہیں، جی، اور آپ بطور اسٹوڈنٹ اس ادارے میں رہے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کی ہے، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اس ادارے میں؟ میں جب اس ادارے میں آیا تھا تو میں نے بچوں سے خطاب کے دوران اسمبلی میں جو خطاب تھا تو میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا بات سنو، میں 6 سال اس اسکول میں پڑھا ہوں، صحیح، اور میری 7 سال نوکری رہتی ہے،
میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ادارے کا جو مجھ پہ قرض ہے اس کو سود کے ساتھ واپس کروں. تو الحمدللہ کہ اس ادارے میں نے آ کے ورک شروع کیا. میری ٹیم جو تھی وہ میرے ساتھ تھی, میرے اساتذہ کرام, سپورٹنگ سٹاف. تو الحمدللہ کہ الولی میں نے جو کام 12-13 سالوں میں کیے تھے, تو یہاں پہ الحمدللہ 1.25 سال میں اس سے زیادہ کام ہم نے کر لیے ہیں. تو کمیونٹی نے بھی تعاون کیا ہے, بچوں نے, اساتذہ کرام نے. ایڈمیشنز کے بارے میں بتائیں گے یہاں جو آپ نے کی؟ ہاں, اس طرح ہے کہ ایڈمیشن کا ادھر پہ ہمارے اسکول پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, کیونکہ آپ یقین کریں گے کہ میرے پاس جو بچے آتے ہیں تیر, نیلور, الولی, ہری پور, سکندر پور, سرائے سالہ اور میلم اور یہ دائیں بائیں جتنے مضافات ہیں, جتنے مضافاتی ایریا سے یہ سب ادھر آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. تو پریشر ایڈمیشن کے لیے زیادہ ہے. تو الحمدللہ کہ ابھی تک ہم اس میں مینیج کرنے میں ابھی کامیاب ہیں. ہم ان کو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ان فیوچر جو ہماری یہ نئی بلڈنگ مکمل ہو جائے تو پھر ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی. ابھی ہم تھوڑا سا مشکل میں ہیں بچوں کی. یہاں پہ آپ کو اچھی ٹیم ہے کام کرنے والی. جی جی. تو کچھ بتائیں گے اس وقت کتنے ٹیچرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ یہاں ہمارے پاس تقریباً 40 ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو میرے سائنس ٹیچر ہیں ان میں ایم ایس لوگ موجود ہیں, بی ایس تو موسٹلی بی ایس ہیں. تو یہاں پہ پرانے ٹیچر بھی ہیں اور ینگ ٹیچر کی پوری فوج موجود ہے. تو یہ پرانے جو ٹیچر ہیں یہ ان سے مشاورت لیتے ہیں, لیکن ینگ ٹیچر جو ہیں یہ ان کی چھتری تلے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. پوری فلیٹ ہے ہمارے پاس ایک. تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس جو بچے ایک دفعہ داخلے کے لیے آتا ہے تو اپنے والدین کو کہتا ہے کہ آپ نے پہلے مجھے اسکول میں داخل کیوں نہیں کروایا. تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. کتنی اسٹرینتھ ہے اسکول کی؟ ابھی تقریباً ہم 900 کو کراس کر چکے ہیں. 900. ہاں, تو ہمارے پاس تقریباً 17-18 سیکشن ہیں, وہ مکمل فل ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. بچے جس امید سے آتے ہیں, میں اور میری ٹیم اللہ کرے کہ ہم ان کی توقعات پہ پورا اتریں. اچھا, اگر آپ کو اختیار دیے جائے ہمارے سسٹم میں جو ہمارے ود ان باؤنڈری جو اب پولیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, یعنی پاس ہوتے ہی آپ کو ایک دن کا فار ایگزامپل آپ کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے, ہاں, تو آپ اس سسٹم میں کیا مزید جو ہے بہتری لانے کی کوشش کریں گے؟ بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے جی. اس میں سب سے پہلے تو یہ جو ہے کہ یہ پریکٹیکل ورک جو ہے نا, پریکٹیکل ورک. دوسرا, ہر ادارے میں ایک ٹیکنیکل ورکشاپ, بجائے اس کے کہ ہم جو ہمارے بچے تعلیم میں تھوڑا سا کمزور ہیں ان کو ہم ایسی کلاس میں رکھیں جہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو. پہلے اس ادارے میں تھی لیکن وہ پوسٹیں وہ لیبارٹری وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی, لیکن اب اس کی اہمیت ہے. جدید ترین جو ہمارے بچے باہر جا کے روزگار کماتے ہیں, جس میں اس میں مختلف پرائیویٹ ادارے کورس کراتے ہیں, سیفٹی آفیسر کا ہو گیا یا اس طرح کے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ادھر سے جو بچہ میٹرک کر کے نکلے تو اس کے پاس ٹھوس قسم کا ایک سند ہو, وہ سرٹیفکیٹ ہو, پریکٹیکل کے ساتھ ہو, تو وہ آگے جا کر بجائے اس کے دائیں بائیں ہو وہ اپنی فیلڈ میں چلے جائیں. تو یہ میری خواہش ہے کہ اگر ہو تو ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. میٹرک کے بعد جن بچوں کے اچھے نمبر ہوتے ہیں وہ اچھے کورسز کے لیے آگے جاتے ہیں. جو بچے میڈیاکر ہیں, سلو لرنر ہیں, تو بعض دفعہ صرف بچے والدین کہتے ہیں جی آپ کالج میں داخلہ لے لیں, پڑھائی کرتا رہے. تو وہ بچے جو ان سے آگے جانے کے قابل نہیں ہیں, نہ وہ بی ایس کرنے کے قابل ہیں, کمزور ہیں, تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا لائیولیہوڈ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تو ہوتا ہے. تو آپ والدین کو کیا تجویز کریں گے کہ وہ میٹرک کے بعد بچوں کو کس طرف لے کے جائیں؟ میں اکثر یہ والدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ پڑھنے کے قابل ہے, وہ ذہین ہے, تو آپ اس کی پڑھائی کے لیے اپنا مکان بیچ دیں, صحیح, کرائے پہ چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے آج کل
بچے کے پاس اتنے مواقع ہیں، اتنے آگے اسکالرشپ ہیں کہ اسے پہلے سیمسٹر میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسے پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جن والدین کے بچے جو ہیں درمیانے ہیں یا کمزور ہیں، ان کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو آپ ٹیکنیکل سائڈ پہ لے کے جائیں نا، تاکہ 3-4 سال ادھر ٹیکنیکل کی ایجوکیشن کرے تو یہ باعزت اپنا روزگار کو حاصل کر سکے۔ آپ کے دور کا بچہ، ہمارے دور کا بچہ ٹیچرس کا بھی فرما بردار تھا اور اپنے پیرنٹس کا بھی تھا۔ آپ کے پاس بھی کیس آتے ہوں گے، آج ہمارے پاس کیس آتے ہیں جی، والدین کہتے ہیں بچے ہمارے قابو سے باہر ہیں، ٹیچر کہتے ہیں ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آج کا بچہ اوبیڈینٹ ہو اپنے پیرنٹس کا اور اساتذہ کا؟ اس طرح کہ آج کے دور کا بچہ اور پہلے دور کا بچہ یہ دونوں ہے بچے ہی ہیں۔ اب ان کو جو ماحول مل رہا ہے ڈفرینس اس میں ہے۔ جو ہمارا دور تھا تو اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا، تو اس وقت بکس تھیں، تو پی ٹی وی پہ ہے کہ ڈرامہ چلتا تھا 8 سے 9 بجے تک، بس وہی ڈرامہ ہوتا تھا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو آج والدین کی اپنی مصروفیتیں، وہ اپنی موبائل کو نہیں چھوڑتے، بچے اپنی موبائل کو نہیں چھوڑتے، تو تھوڑا سا ایک تو ان میں گیپ پیدا ہو گیا، اور بچے جو ہے وہ موبائل ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ اب مثلا ایک بندہ موبائل دیکھ رہا ہے، اس کو آپ کسی کام کا کہیں تو اس کو موت لگے گی کہ میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ایڈکشن جو ہے، ایڈکشن ہو گئی اس کو۔ تو جدید دور کی یہ ضرورت ہے موبائل، لیکن اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے بہت کم والدین جاتے ہیں۔ والدین خود سے مصروف ہوتے ہیں، بچے خود سے مصروف ہوتے ہیں، اور جو توقعات بچوں سے وہ رکھتے ہیں والدین کہ ہمارے بچے ایسے ہوں، تو وہ ان کو پھر وہ تو بچے پورا نہیں اترتے۔ لیکن اب بھی کچھ والدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھا ہوا ہے اور وہ رزلٹ دے رہے ہیں۔ ایسے بچے، ایسے والدین موجود ہیں۔ اچھا سر، ایک چیز جو بہت بڑا مسئلہ سمجھ یہ بھی ہے، لیکن ٹیچنگ جو ہے وہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ڈیفینیٹ ٹیچر پڑھاتا ہے، بچے کی طرف رسپانس آتا ہے تو ٹیچر آگے بڑھتا ہے۔ اگر بچے کی طرف سے رسپانس نہ ہو تو ایک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی ہے۔ آج کی ٹیچر کی شکایت یہ بھی ہے کہ بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ جو آپ نے وجوہات بیان کی، ڈیفینیٹلی ان میں سے یہ وہی چیزیں ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے کہ بچے کو پڑھائی کی طرف راغب کیا جائے؟ اس طرح ہے کہ جب میں ٹیچنگ کرتا تھا تو اس طرح ہوتا تھا کہ میں بچوں کو جو ہے وہ میں گھر کا کام نہیں دیتا تھا۔ اچھا، میں ان کو 20 منٹ پڑھا کے تو 20 منٹ میں ان سے کام لیتا تھا کلاس میں ہی، اور پھر میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ ایک سوال میں نے کیا ہے، اس سے ملتے جلتے اس ایکسرسائز میں یہ سوال ہیں، تو آپ ذرا مجھے کر کے دکھائیں۔ پھر میں کلاس میں ہی ان کے گروپ بنا دیتا تھا، تو میں فردن ہر گروپ کے پاس جاتا تھا، اس گروپ میں بیٹھ کے میں تو ان بچوں کا میں وہ کام چیک کرتا تھا۔ کہیں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی، کہیں پہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ الحمدللہ کہ وہ کام ہو جاتا تھا۔ تو زیادہ تر میرا سبجیکٹ جو ہے وہ میتھمیٹکس ہوتا تھا، تو اس میں وہ الحمدللہ کہ رزلٹ بچے دیتے تھے اور وہ کام بھی کرتے تھے۔ تو میں آنیسٹلی یہ کہوں گا کہ ایک ٹیچر جب کلاس میں جائے تو بچوں سے کہے کہ ذرا اپنی کاپیاں سامنے رکھو، کاپی کا رخ میری طرف رکھو، سب کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں ان کی کاپیاں جو ہیں وہ ود ان نو ٹائم 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے تھے، تو میں ایک کاپی پہ ٹک کر کے تو میں بیٹھ جاتا تھا، وہ بھی سب بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ پریکٹس جب میں پہلی دفعہ میں نے کی تھی تو 1-2 ہی بچے تھے جن کا کام مکمل تھا، دوسرے دن 10 ہو گئے، تیسرے دن 15 ہو گئے، ایٹ دا اینڈ ایک دن ایسا آیا کہ پوری کلاس کام کرنے لگ گئی نا۔ تو یہ ایجوکیشن جو ہے اس میں مکمل کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا۔ جو آپ نے کام ایک دفعہ کیا ہے اس کو آپ فالو کریں گے، اگر فالو نہیں کریں گے تو دوسرے دن وہ کام نہیں ہوگا۔ تو مسلسل جو ہے ایجوکیشن جو ہے یہ فالو اپ کا پروسیس ہے۔ اچھا، ہمارے پاس بلڈنگز اچھی ہیں، ٹیچر آپ نے بتایا بی ایس ایم ایس اچھے قابل ٹیچر موجود ہیں، لیکن پھر جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر کام نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسکنسیپشن ہے، کسی حد تک آپ جس طرح اس کو بہتر وضاحت کریں گے،
پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر میں اور ہمارے گورنمنٹ ٹیچر میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ٹیچر ہیں، ہم بھی ٹیچر ہیں، وہ اپنی سائڈ پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنی سائڈ پہ کام کر رہے ہیں. اور زیادہ تعداد ہمارے اسکول میں جو ہے ادھر جو اسٹاف ہے یہ پرائیویٹ سکولوں سے آیا ہوا ہے. جی تو وہ ان میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ والدین کی توجہ زیادہ ہے، تو یہاں پہ والدین کی توجہ کم ہے. کم ہے. تو اس طرح ہوا کہ ایک والد کو ہم نے بلایا تو ہم نے اس سے کہا کہ آپ کا بچہ کام نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، میں تو سموسے بناتا ہوں، میں کیا کروں؟ نہیں پڑھتا ہو تو اس کو سرٹیفکیٹ دو، میرے ساتھ سموسے بنائے باہر. تو میرے پاس تو اس کا کوئی جواب بھی نہیں تھا. صحیح. تو لیکن ادھر تھوڑا سا توجہ ہوتی ہے والدین کی بھی اور ادارے کی بھی توجہ ہوتی ہے. باقی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ جی. کے ساتھ بہت اچھی نشست رہی جی. بہت شکریہ. تو بہت زیادہ ہمیں معلومات افزا باتیں سننے کو ملی. تو انشاءاللہ یہ جی ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا رانا فقیر الدین صاحب کے ساتھ. تو ہم جن کے ساتھ آپ نے گفتگو سنی ساری کی ساری. اگر آپ میں سے کوئی بچہ ان سے پڑھا ہو یا کوئی ٹیچر ان کے ساتھ رہا ہو تو کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے رانا فقیر الدین صاحب سے کہاں پڑھا ہے یا ان کے ساتھ کہاں پہ آپ نے سروس کے ساتھ کی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.